بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو سبق ادب کی اہمیت کے مشقی سوال نمبر 2، 6، 8، 9 یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج آپ کو فعل ماضی کی اقسام کروائی جائیں گی۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا آج کے کام کی جانب۔ بیٹا آپ نے فعل کی اقسام پڑھی۔ فعل کی 12 قسموں میں سے پہلی قسم فعل ماضی۔ آج فعل ماضی کی اقسام پڑھیں گے۔ تو فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو۔ جیسے اکرم گیا، اکرم گیا کل، پرسوں ماضی کی بات چل رہی ہے۔ اور سائمہ خط لکھتی تھی، گزرے زمانے کے بعد سائمہ خط لکھتی تھی۔ بیٹا فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی، ماضی استمراری۔ آپ دیکھ رہے ہیں فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی شکیہ، نمبر 5 ماضی تمنائی، نمبر 6 ماضی استمراری۔ بیٹا ان کی تعریف اور مثال۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ نزدیک کا ہے یا دور کا، نزدیک کا ہے یا دور کا۔ جیسے وہ آیا، جیسے وہ آیا، یعنی اب یہ وہ فعل ہے کہ کام کا کرنا یا ہونا گزرے زمان، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کب آیا، کل آیا، آج آیا، وہ آیا، کل آیا، آج آیا، یہ اس وہ آیا میں پتہ نہیں چل رہا، تو لہٰذا یہ ماضی مطلق کی مثال۔ دوسری قسم ماضی قریب۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو۔ جیسے اسد آیا ہے، اسد آیا ہے۔ اب یہ قریب ماضی کی بات ہے لیکن قریب کی بات ہے کہ اسد آیا ہے، یعنی ایسا زمانہ جس کا تعلق قریب سے ہو۔ تیسری قسم ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، دیر کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو۔ جیسے اسد نے لکھا تھا، اسد نے لکھا تھا، آج نہیں، پرانی بات، دور کی بات، 1 ماہ پہلے، سال پہلے اسد نے لکھا تھا۔ چوتھی قسم بیٹا فعل ماضی کی ماضی شکیہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو، گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو۔ اب یہ یہاں پر اسد نے خط لکھا ہوگا، اسد نے خط لکھا ہوگا۔ اب اس میں شک پایا جا رہا ہے کہ
کہ وہ فعل جس سے کسی کام کے کرنے یا لکھا ہوگا، ابھی پتہ لکھا ہے کہ لکھا ہوگا، تو یہ بھی ماضی سے متعلق کا بات، ماضی شک کی ہے، ایسا فعل کہ جس کے کام کرنے یا ہونے میں کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو۔ پانچویں قسم ماضی تمنائی، وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو، آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کاش وہ محنت کرتا، کاش وہ محنت کرتا۔ آپ نے ماضی تمنا کی تعریف پڑھی، ایسا فعل جس سے گزرے زمانے میں کسی کام کا آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو، اس میں کاش وہ محنت کرتا، یہ بھی فعل ماضی سے گزرے ہوئے زمانے سے متعلقہ۔ چھٹی قسم بیٹا ماضی استمراری، وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل معلوم ہو، لگاتار اور مسلسل معلوم ہو۔ جیسے اسد لکھتا تھا، اسد لکھتا تھا۔ اب یہ ایسا فعل ہے کہ جس سے کسی کام کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل معلوم ہو، یعنی وہ کام لکھتا رہتا تھا، لکھتا تھا۔ اب اس میں تواتر پایا جا رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تھی فعل ماضی کی 6 اقسام۔ یقیناً آپ ان کی تعریفات اور مثالیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب بیٹا آپ نے ان فعل ماضی کی اقسام کی تعریفات بمائے مثال اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے۔ اگر کسی کو لکھنے میں دشواری محسوس ہو تو قواعد انشاءاللہ نوحم دوم میں یہ فعل ماضی کی اقسام موجود ہیں، بیٹا آپ وہاں سے بھی دیکھ کر فعل ماضی کی اقسام کو لکھ سکتے ہیں۔ تعریف 1-2 مثال ہیں بس۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ آج کی ڈائری 9 ستمبر بروز بود، فعل ماضی کی اقسام لکھیں، یاد کریں۔ صرف آپ نے فعل ماضی کی اقسام کی تعریف جو 1 سے 1.5 لائن پر مشتمل ہے اور ایک مثال لکھنی۔